اور ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے. واقعہ تو بہت طویل ہے لیکن اس میں سے چند باتیں. آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, بھائیوں نے حسد کیا, کنویں میں ڈال دیا, کنویں سے نکل کے مصر کے بازار میں بکے, اور پھر اس کے بعد عزیز مصر کے محل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دے دیا. وہاں عزیز مصر کی بیوی نے ان کو اپنے اوپر فریفتہ کرنا چاہا, ان کے اوپر ڈورے ڈالے, فحاشی کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے جیل منظور ہے, جیل میں جانا منظور ہے, لیکن یہ بے حیائی کا کام منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آتینا حکما و علما, ہم نے ان کو دانائی دی تھی, ان کو علم دیا تھا, قوت فیصلہ دی تھی, سمجھداری دی تھی. اور نعلمہ من تعویل الاحادیث, ہم نے انہیں باتوں کو سمجھنے کا, خوابوں کو سمجھنے کا فہم دیا تھا, فقاہت دی تھی, سمجھداری دی تھی. جب یہ سارے مراحل گزر گئے, ایک وقت ایسا آیا کہ مصر میں قحط پڑ گیا. بلکہ اس قحط سے پہلے عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر کے لیے عزیز مصر پریشان ہوا, تو درباریوں نے کہا کہ یہ خواب نہیں ہے, ایسے بس پراگندہ خیالات ہیں, یہ کوئی خواب نہیں ہے. لیکن وہ دو آدمی جو یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے نتیجے میں, جن کو یوسف علیہ السلام نے ایک کو موت کی اور ایک کو رہائی کی خبر دی تھی, وہ شخص جو رہا ہوا, اس نے کہا بادشاہ سے کہ جی جیل میں ایک شخص ہے اور وہ بڑا عالم ہے, سمجھدار ہے, دیندار ہے, متقی پرہیزگار ہے, توحید کی تبلیغ کرتا ہے, دین کی بات کرتا ہے, آپ کہیں تو ہم اس سے بات کریں, یہ خواب اس کو بیان کریں. کہا جی کون ہے وہ؟ کہا جی وہ یوسف ہیں جو اس کیس میں جن کو اندر بھیجا گیا تھا. بادشاہ نے کہا جاؤ بھائی, اوتونی بھی, وقال الملک اوتونی بھی, یوسف کو لے کے آؤ, بلاؤ ان کو, ہم ان سے تعبیر پوچھیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو نہیں آتا, میں تو نہیں آتا, پہلے کیس ری اوپن کیا جائے گا, فائل کھلے گی, جرم کس کا تھا یہ بات پہلے سامنے آئے گی, پھر میں جیل سے باہر آؤں گا. اب معاملہ ایسا نازک تھا, بادشاہ نے خواب بڑا خطرناک دیکھا تھا, تو آخر کار پھر بادشاہ کی بیوی نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا اور ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے, ان کو برائی کی طرف مائل کیا تھا, یوسف بے قصور ہے. جب یہ معاملہ سالو ہو گیا, یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی, پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے اور پھر بادشاہ نے اپنا خواب سنایا. تو پھر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی ہاں بات یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر جو ہے وہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں, 7 سال قحط کے آنے والے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو تم کھیتی کاٹو گے, اناج غلہ کاٹو گے, تو اپنا جو یہ گندم ہوگی اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا, نکالنا نہیں, اور محفوظ رکھنا اور ذخیرہ کرنا اور طریقے سے خرچ کرنا, تو آئندہ تمہارے یہ 7 سال جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزر جائیں گے. یعنی ان کو آئندہ قحط کی پوری معاشی پالیسی یوسف علیہ السلام نے سمجھا دی. جب بادشاہ نے دیکھا کہ اتنا ذہین آدمی اور اتنا سمجھدار آدمی کہ اس نے ایک خواب کی تعبیر کے نتیجے میں پورے ملک کی 7 سالہ معاشی پالیسی طے کر دی, تو اس شخص کے اندر کیا کمال ہوگا, کیا مہارت ہوگی. وقال الملک اوتونی استخلص لنفسی, بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں, اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہوں. انک اليوم لدینا مکین امین, آج آپ کا ہمارے پاس ایک بڑا خاص مقام ہے, ہم آپ کو معزز طریقے سے رکھیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, آپ مجھے زمین کے خزانوں پر مالک بنا دیجئے, یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے, وزیر خوراک بنا دیجئے. میں انشاءاللہ تعالی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, علم رکھنے والا بھی ہوں. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کہاں کنویں میں پھینکا گیا اور پھر اس کے بعد بازار مصر میں فروخت کیے گئے, جیل میں رہے عرصہ دراز تک, اور اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بادشاہ وقت ان کا انٹرویو کر کے, ان کو بلا کر, انہوں نے خود کوئی درخواست نہیں دی مجھے جاب پہ رکھ لیں, خود درخواست نہیں دی, خود کوئی ڈگری پیش نہیں کی, پیچھے تقویٰ تھا, طہارت تھی,
پاک دامنی تھی، اللہ سے مدد تھی، توحید کی تبلیغ تھی، اخلاص تھا، للہیت تھی. پوری پیچھے داستان دیکھیے. پاک دامنی عزیز مصر، مالدار، صاحب نسب، صاحب جمال عورت نے برائی کی طرف مائل کیا، لیکن نہیں. آج ہمارے نوجوان اپنی ڈگریاں لے کر، اپنی اسکلز لے کر ملازمت کے لیے، جاب کے لیے پریشان ہیں. کیا یہ سبب ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ان کی زندگی میں تقوی نہ ہو، پاک دامنی نہ ہو، توحید نہ ہو، طہارت نہ ہو، نماز نہ ہو، للہیت نہ ہو، اور انہوں نے اپنی سابقہ یا موجودہ زندگی کوئی اللہ رسول کے احکامات کی پاسداری نہ کی ہو اور پھر وہ پریشان ہو رہے ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. اور یہ قرآن یہی نصیحت ہمیں دینے کے لیے آئے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت حاصل کرو کہ ایک عورت ان کو بلا رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے جیل میں جانا منظور ہے. اختیار تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت نے ارادہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر سکتے تھے، ان کا دل بھی ڈاواڈول ہو سکتا تھا، انسان تھے، خوبصورت ترین تھے، نوجوان تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے اس مالک نے، اس بادشاہ نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، محل میں جگہ دی ہے، اور میں ایسی خیانت کروں؟ آج اسکولوں میں، کالجوں میں فحاشی، بے حیائی، بے پردگی کس حد تک بڑھ چکی ہے. غلط طریقے سے امتحان دینا، ناجائز ذرائع استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں جو پیچھے پورا ایک چین ہوتی ہے، اور پھر آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں مل رہا، ہمیں جاب نہیں مل رہی، ہمیں روزی نہیں مل رہی، ہم رزق سے پریشان ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، جاب لیس ہیں، پریشان ہیں. تو کیا مطلب؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ایسے جرم ہوئے تو توبہ، شدید توبہ کرنے کی ضرورت ہے. بادشاہ وقت کو انہوں نے کوئی اپنی ڈگری جا کے پیش نہیں کی تھی، اس نے ان کی علمیت دیکھ کر، ان کا تقوی دیکھ کر، ان کی غیرت دیکھ کر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر آ جاؤ، نہیں جی ایسی جیل سے آنے والا نہیں ہوں، میرا مسئلہ حل کرو پہلے. یہ خودداری ہے، یہ غیرت ہے، یہ اصول پسندی ہے. میرے اوپر جو الزام لگا پہلے وہ الزام دھلنا چاہیے، پھر جیل سے باہر آؤں گا. بادشاہ بلا رہے، کوئی عام پولیس والا نہیں بلا رہا. اس کے باوجود نہیں، پہلے میری پاک دامنی کا اعلان ہوگا. جس طرح مجھے بدنام کیا گیا تھا سب کے سامنے، اس طرح میری پاک دامنی ثابت کی جائے گی. اگر جیل سے باہر آئیے تو تمہارا احسان لے رہا ہوں. پھر کہو گے باعزت بری کر دیا. نہیں، واقعی باعزت بری کرنا ہے تو اس طرح سے بری کرنا ہے. بادشاہ نے خود پیشکش کی، انک الیوم لدینا مکین امین. انہوں نے بھی یہ نہیں چھوٹا موٹا عہدہ نہیں مانگا، اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے بنائیے. انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم بھی ہوں. علیم کا کیا معنی؟ یہ علم رکھتا ہوں کہ کس طرح سے معیشت کو چلایا جاتا ہے. آج تو رشتہ داری کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، ووٹنگ کی وجہ سے، جمہوریت کی وجہ سے، سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے نااہل لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. نہ وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نہ جاننے والے ہوتے ہیں، نہ حفیظ ہوتے ہیں، نہ علیم ہوتے ہیں. کاش آج ہم قرآن سے یہ نصیحت حاصل کریں کہ ہم خود بھی حفیظ اور علیم ہوں، اور جن کو رکھیں وہ بھی حفیظ اور علیم ہوں.